صلی اللہ علیہ وسلم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات علماء کرام، واجب التکریم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہم اور آپ سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ اس دنیا کے علاوہ جتنے عالم ہیں اللہ نے انہیں دارالاسباب نہیں بنایا۔ وہاں ساری چیزیں بغیر سبب کے وجود میں آتی ہیں اور ان تمام چیزوں کو اللہ پاک ہی وجود عطا کرتے ہیں۔ جیسے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے جب ساری روحوں کو پیدا فرمایا تو ان تمام روحوں کو اللہ پاک نے عالم ارواح میں جمع کیا تھا، اور اللہ پاک نے ان تمام روحوں کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا تھا۔ اللہ پاک کے ناموں میں ایک نام بدی ہے، با، دال، یا اور عین، بدیعن، یعنی بغیر کسی مثال اور بغیر کسی نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا۔ اس دنیا کو پیدا کرنا تھا، روحوں کو پیدا کرنا تھا اور عالم کو پیدا کرنا تھا، تو اللہ پاک کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی، کوئی نمونہ نہیں تھا کہ اس کو دیکھ کر کے سمجھ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے کوئی چیز بنائی گئی ہو۔ اللہ پاک نے بغیر نمونے اور بغیر مثال کے ساری کائنات پیدا کی، ساری روحوں کو پیدا فرمایا، عالم ارواح میں جمع کیا۔ اس عالم ارواح سے نہ جانے کتنی روحیں اس دنیا میں منتقل ہو چکی۔ ایک زمانہ تھا ہماری روحیں بھی وہاں پر تھی، عالم ارواح میں، ہم بھی وہیں پر تھے۔ اللہ پاک کے علم میں جو وقت مقدر تھا، اللہ پاک نے عالم ارواح سے اس دنیا میں ہمیں منتقل کیا۔ تو ایک عالم ارواح ہے۔ جب ساری روحوں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تھا تو ان ساری روحوں سے اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے بیک زبان کہا تھا، بے شک، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار۔ پروردگار کے معنی ربوبیت کا مطلب سب کو پتہ ہے۔ عربی زبان میں رب کہتے ہیں، فارسی زبان میں پروردگار کہتے ہیں، یعنی کائنات کی تمام تر مخلوقات کی ہر ایک ضرورت پورا کرنے والا پروردگار ہے۔ رب العالمین، تمام عالموں کا پروردگار، یعنی تمام عالموں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کی تمام تر ضرورتیں اللہ رب العالمین پوری کرتے۔ ہم عالم ارواح میں تھے، ہماری جو ضرورت وہاں پر تھی اللہ پاک پوری فرما رہے تھے۔ جب اللہ پاک نے ہمیں ماں کے پیٹ میں وجود بخشا تو ماں کے پیٹ میں ہماری ساری ضرورت اللہ پاک پوری کر رہے تھے۔ عالم ارواح کا نظام کچھ اور تھا، ماں کے پیٹ کا نظام کچھ اور۔ ظاہر بات ہے، بچہ تقریباً 5 مہینہ 6 مہینہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 5-6 مہینہ زندہ ہوتا ہے۔ اب آپ بتاؤ، اللہ کی ربوبیت پر غور کرو، اللہ نے بغیر کھائے اسے زندگی دی یا نہیں دی؟ بغیر پیے اللہ نے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا یا نہیں رکھا؟ یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 5 مہینہ، حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک کی تفسیروں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں حمل کا وجود ہوتا ہے اور حمل استقرار پاتا ہے، اس وقت سے لے کر کے 4 مہینے تک جو شکل ہوتی ہے کہ منی کی صورت میں ہوتی ہے، پھر جمے ہوئے خون کی شکل ہوتی ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اور 4 مہینہ مکمل ہوتا ہے، جسم میں ایک عضو ہے جسے دل کہتے ہیں، یہ دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے دھڑکنے کی، اس کے جاری ہونے کا نام زندگی ہے۔
اور 4 مہینہ مکمل ہوتے ہی اللہ پاک روح جسم میں ڈال دیتے ہیں، روح جسم میں ڈال دیتے ہیں، اور 5 مہینہ 6 مہینہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے وہاں پالتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد کتنے دن بغیر کھائے اور بغیر پیے زندہ رہیں گے؟ گرمی کا موسم ہو، آدمی 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا روزہ رکھ لے تو 12 اور 14 گھنٹے میں ہی اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بغیر کھائے اور بغیر پیے زندگی کتنی مشکل ہے۔ لیکن ماں کے پیٹ میں اللہ نے بچے کو 5 ساڑھے 5 مہینہ بغیر کھائے بغیر پلائے بغیر کھلائے اللہ نے اسے زندگی دی تھی۔ یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس ماں سے پوچھو، بچہ حرکت کرنے لگتا ہے اور اس کی حرکت ماں بھی محسوس کرتی ہے، اور بسا اوقات جب وقت گزر جاتا ہے تو نظر رکھنے والے ماں کے پیٹ کو دیکھ کر کے بچے کی حرکت محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو پالا، ماں کے پیٹ میں اللہ بچوں کو پالتا ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ عالم ارواح کا نظام کچھ اور تھا، ماں کے پیٹ میں اللہ نے نظام کچھ اور رکھا، اور اس عالم دنیا کے لیے اللہ نے نظام کچھ اور رکھا ہے۔ اس دنیا کو اللہ پاک نے دارالاسباب بنایا ہے، یعنی چیزوں کو اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، مسبب الاسباب ہے، اسباب کے پیدا کرنے والے اور اسباب میں اثر ڈالنے والے اللہ پاک ہیں۔ اسباب بھی کسی چیز پر اثر کرنے کے لیے اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سبب کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر قبر کی زندگی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، قیامت تک وہاں رہنا ہے۔ وہاں بھی اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی اس زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ وہاں اللہ پاک بغیر کھلائے بغیر پلائے وہاں بھی زندہ رکھتے ہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ میں اللہ نے بچے کو 5-6 مہینے تک بغیر کھلائے بغیر پلائے زندہ رکھا تھا، اسی طرح اس دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ قبر کی زندگی میں بغیر کھائے بغیر پیے انبیاء کرام، شہداء اور اللہ کے نیک بندے زندہ ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے تذکرہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے۔ کوئی اور کہتا تو ہمیں اس پر شک بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی تو آنکھ بند کر کے ہمیں ایمان لانا ہے، اور بغیر کسی شک شبے کے ہمیں یقین کرنا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے آپ کی بات حرف آخر ہے۔ زمین و آسمان میں تبدیلی آ سکتی ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے، مان لیں گے، لیکن حضور کی بات میں فرق آ جائے ہم کبھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اسی پر ٹکا ہوا ہے۔ جس دن حضور کی بات پر ہمیں شک ہو گیا ہمارا ایمان نہیں رہا، ایمان اسی کا نام ہے۔ تو اس دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، یہاں پر اللہ پاک نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں۔ حاکم ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے اوپر جو ہے حکمراں بن جاوے، بلکہ ہم پر جو کچھ حالات آتے ہیں ان تمام تر حالات کو اللہ پاک نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، اور زمین سے جیسے اعمال ہمارے آسمان پر جاتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ویسے ہی زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے نظام بنایا۔
آج ہم پر اگر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب خود ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اللہ پاک تو کتنے تمہارے گناہ، کتنی کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے۔ اگر تمام کوتاہیوں پر اللہ پاک پکڑ فرمانے لگیں تو ہمارے لیے تو جینا مشکل ہو جائے، چین سے چلنا، چین سے کھانا، چین سے سونا مشکل ہو جائے۔ ہم میں کا ہر شخص خطا کار ہے، ہر شخص گنہگار ہے، عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو بے عیب ہو، سب کے اندر عیب ہے اور سب گنہگار ہیں۔ مجمع میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا، گناہ سب سے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے گناہوں میں بدبو رکھی ہوتی، گناہوں میں بدبو رکھی ہوتی تو کوئی ہمارے قریب بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کون سا گناہ ہے آج سماج اور معاشرے میں نہیں ہے؟ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے خالی ہے؟ اگر کہیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو ناگوار بھی گزرے کہ جو لوگ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ پاک کی الوہیت اور ربوبیت پر یقین نہیں رکھتے، ان سے زیادہ وہ لوگ جو اپنے ایمان کے مدعی ہیں کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت کے قائل ہیں، برائیاں ان میں زیادہ ہیں۔ دوسروں کے مقابلے میں آج برائیاں ہم میں زیادہ ہیں۔ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، مہاراشٹر کا سروے ہوا تھا، مہاراشٹر کا سروے ہوا تھا اور اس سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ مہاراشٹر کی 30% عورتیں ایسی ہیں جو بیرون ریاست یعنی مہاراشٹر سے باہر دوسرے مردوں سے اپنے تعلقات بنا کر کے رکھی۔ مہاراشٹر سے باہر کی ریاستوں میں دوسرے مردوں سے تعلقات استوار کر کے رکھی ہیں، اور خود مہاراشٹر کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ ساری مصیبت، یہ ساری خرابی موبائل کی وجہ سے۔ جب یہ مصیبت نہیں تھی تو اتنے حالات بھی خراب نہیں تھے۔ آج موبائل آ جانے کی وجہ سے وہ خرابیاں وجود میں آئی ہیں کہ ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مہاراشٹر سے باہر 30% عورتوں کے تعلقات ہیں، خود مہاراشٹر میں کتنے تعلقات ہو گئے آپ اندازہ کر سکتے ہو۔ آج ماں باپ اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو اس کی ضد کے اوپر قیمتی سے قیمتی موبائل لے کر کے دیتے ہیں جس میں کلرڈ ڈسپلے ہوتا ہے، اور آج صورتحال ایسی ہے کہ اسی موبائل کے اوپر گندی گندی فلمیں لوڈ کی جاتی ہیں، اسی موبائل کے اوپر برہنہ عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، اسی موبائل کے اوپر فلمی ایکٹرز لوگوں کی تصویریں ہوتی ہیں، پوری فلمیں ہوتی ہیں۔ آج ایک وبا پورے شہر میں ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہوں گا، خاص طور پر یہ بات کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ فلم دیکھنے کے لیے لوگوں کو سینما ہال جانا پڑتا تھا، پھر یہ برائی آئی کہ ٹی وی آئی، ٹی وی آنے کی وجہ سے گھروں میں فلم بینی کا سلسلہ شروع ہوا، اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گندی فلمیں دیکھنے کے لیے لوگ کچھ ایسے بدنام مقامات پر جاتے تھے اور چھپ کر کے جاتے تھے، ڈرتے ہوئے جاتے تھے اور نظر بچا کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لوگ گندی فلمیں دیکھنے جاتے تھے، آئے دن اخبارات میں ہم پڑھتے تھے کہ وہاں پر جو ہے ریڈ پڑی تو وہاں 25 لوگ پکڑے گئے، جس میں 10-5 جو ہے حاجی صاحبان بھی ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب گندی فلموں کو دیکھنے کے لیے ان بدنام مقامات پر جانے کی ضرورت نہیں رہی۔
موبائل کے ذریعے سے یہ مصیبت آئی کہ آج جس نوجوان کے پاس آپ موبائل دیکھ لو، آپ اس کو لے کر کے چیک کر کے دیکھ سکتے ہو کہ اس میں اجنبی عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، بدنام زمانہ عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، ان میں گندی گندی فلمیں لوڈ کی جاتی ہیں۔ آج جتنے یہ موبائل کی دکانیں ہیں، ان دکانوں پر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان سے میں نے براہ راست یہ معلومات لی ہے، اور انہوں نے خود مسئلہ پوچھ کر کے یہ بات بتائی ہے کہ جو نوجوان آتا ہے موبائل لے کر کے، اس کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر جو ہے یہ گندی فلمیں لوڈ کر دو۔ یعنی 70% معاملات ایسے ہیں کہ اگر کوئی موبائل لے کر دکان پر جاتا ہے، شاپ پر جاتا ہے، تو اس کا پروگرام یہی ہوتا ہے۔ دو چار نوجوان اگر کہیں بیٹھے ہوں اور ان کے موبائل چالو ہوں تو آپ سمجھ لو کہ یہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہو خاموشی سے تو آپ دیکھو گے کہ اس پر صرف گندی فلمیں دیکھتے رہتے۔ بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی۔ حدیث پاک میں آتا ہے الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کی 60-70 شاخیں ہیں، فاعلیھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، وادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور سب سے نیچے کا درجہ تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور حضور نے یہ فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر تو جو چاہے وہ کر۔ جب حیا ہی نہیں رہی تو پھر باقی کیا رہا؟ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آدمی اس طرح کی گندی فلموں کو جب دیکھتا ہے اور کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر کے اگر دیکھتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ ان دونوں کے درمیان حیا نام کی کوئی چیز باقی رہ گئی؟ اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، ہم لوگ تو دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں اور سماجی طور پر اللہ جو موقع دیتا ہے خدمت کرنے کا خدمت بھی کرتے ہیں۔ کتنے مسائل ایسے ہیں کہ یہی ہمارے نوجوان دوست یہی موبائل پر لوڈ گندی فلمیں گھر لے جا کر کے اپنی بیوی کو بتانا چاہتے، وہ دیکھے تو مصیبت اور نہ دیکھے تو مصیبت۔ کتنے معاملات اس وجہ سے گھر میں میاں بیوی کے خراب ہوئے کہ شوہر یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو یہ سب دکھاؤں، بیوی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، یا ان گندی فلموں میں جو کچھ ہوتا تھا شوہر بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا چاہتا تھا، بیوی تیار نہیں ہوئی، دونوں کی زندگی میں دراڑ پڑ گئی، خوشگوار زندگی بدنظمی کا شکار ہو گئی اور معاملہ ناراضگی کے ساتھ طلاق پر جا کر کے ختم ہوا۔ آپ اندازہ تو کرو، بسے بسائے گھر اجڑ رہے ہیں، بسے بسائے گھر اجڑ رہے ہیں اس وبا کی وجہ سے۔ تو سماج کا کون سا طبقہ ہے جس میں برائی نہ رہی؟ آج ہمارے 20 سال کے، 15 سال کے، 25 سال کے، 30 سال کے نوجوان، آج ان کے پاس سب سے دلچسپ مشغلہ بس یہی رہ گیا ہے۔ پچھلے زمانوں میں موبائل نہیں تھا، زندگی گزرتی تھی نہیں گزرتی تھی، ضرورتیں پوری ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا۔ آج ایسا ہے کہ 2-5% لوگوں کو موبائل کی ضرورت ہوگی، لیکن آج 70-80% لوگوں کے پاس موبائل، اور حالات اتنے سنگین ہیں کہ یہودی کمپنیاں، اسلام دشمن تنظیمیں اس چیز کو اتنا عام کرنا چاہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہر نوجوان کے ہاتھ میں رہے۔ آج 1100، 1200، 1500، 700، 800 میں موبائل ملتے اور ان تمام تر سہولیات کے ساتھ ملتے۔ مسلمانوں کو اسلام پر باقی نہ رہیں، اسی سلسلے کی ایک منظم تحریک ہے اور ہم لوگ اس کے شکار ہو گئے۔ آج حالات جس طرح کے ہیں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، اور میری بات سے کچھ لوگوں کو ناگواری بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کی باتیں وہ علل اعلان کہتے، لیکن کیا کرے، بیماری اس حد تک پہنچ چکی ہے اور پھوڑے میں مواد اس حد تک بھر چکا ہے کہ بغیر نشتر لگائے کام بھی نہیں چلے گا۔ حالات اس طرح کے ہیں۔
ماں باپ مطمئن ہیں اپنی بیٹی سے، ماں باپ مطمئن ہیں اپنے بیٹے سے، لیکن بیٹی گھر میں رہ کر کے، اپنے کمرے میں رہ کر کے، باتھ روم میں ہو کر کے کیا گل کھلاتی ہے آپ کو کیا پتا؟ اور یہ مصیبت موبائل کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اتنی عام ہو گئی ہے برائی کہ ہم لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج معاملات ہمارے دیکھو اتنے سنگین ہیں کہ جن کو ہم دیندار سمجھتے ہیں، ان دیندار لوگوں کے معاملات پر اگر غور کرو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ نالائق آدمی سماج میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ مالی معاملات اتنے خراب، میں نے کبھی کسی وقت کہا تھا کہ دیندار لوگ مشکل سے 10% ملتے، دیندار لوگ مشکل سے 10% ملتے ہیں، لیکن ان 10% لوگوں میں بھی ایسا ہے کہ اگر ان دیندار لوگوں کو معاملات کے معاملے میں اگر چیک کیا جائے اور دم اٹھا کر کے دیکھا جائے تو نر کوئی نہیں نکلتا، سب کے معاملات خراب ہیں۔ بڑی بڑی داڑھی رکھ کر کے، لمبے لمبے کرتے پہن کر کے، پیشانی پر نماز اور سجدے کے نشانات ہونے کے باوجود ان کے معاملات آپ دیکھو۔ میں اپنے آپ کو اس سے الگ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ ہی کے سماج سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہوں، لیکن کیا بات یہ ہے کہ آدمی اگر بھول چوک میں اس سے کچھ ہو جائے تو کوئی بات ہے، جان بوجھ کر کے آدمی اگر کرتا ہے تو یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے کہ اس کے چہرے مہرے کو دیکھ کر کے، اس کی داڑھی کو دیکھ کر کے، اس کی نماز کی حالت کو دیکھ کر کے اور اس کے حلیے کو دیکھ کر کے لوگ دھوکہ کھا جاتے۔ ان حالات کے ساتھ آج ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے، ان حالات کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو آدمی مالی معاملات میں داغدار ہو، جو آدمی عورتوں کے معاملات میں داغدار ہو، یہ داغ اس کی زندگی سے کبھی نہیں دھلتا۔ یاد رہے گی بات۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مالی معاملات میں کسی کے ساتھ اگر دھوکہ دہی کی ہے اور مالی معاملات میں آپ نے مسجد کا پیسہ کھا لیا، مدرسے کا پیسہ کھا لیا، کسی تنظیم اور جماعت کا پیسہ کھا لیا، ریلیف کے نام پر جو پیسہ جمع ہوا تھا وہ پیسہ آپ نے کھا لیا، یہ داغ آپ کے دامن سے زندگی بھر نہیں دھلے گا۔ اور اگر عورتوں کے معاملات میں آپ اگر پھنس گئے، ایک مرتبہ پھنس جانے کے بعد یہ داغ زندگی بھر تمہارے دامن پر رہے گا، کبھی چھوٹے گا نہیں۔ اور کبھی تمہاری نسلوں میں اور پشتوں میں اگر کہیں کوئی اس طرح کا قصوروار پایا گیا کہ تمہارے بیٹے نے، پوتے نے، پر پوتے نے اگر اس طرح کا کوئی گناہ کیا اور کوئی اس سے کوتاہی ہو گئی تو لوگ اس کے ساتھ تمہارا گناہ بھی یاد کریں گے۔ لوگ کہیں گے اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا، لوگ کہیں گے اس کا دادا بھی ایسا ہی تھا، لوگ کہیں گے اس کا پردادا بھی ایسا ہی تھا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان تمام تر مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔ اگر اللہ رزق کی تقسیم کی ذمہ داری ہم کو دے دیتا تو کیا حال ہوتا؟ دنیا بھوکی مرتی۔ اللہ نے رزق کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے، اللہ نے عزت اور ذلت اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر عزت اور ذلت کا اختیار اللہ کسی مخلوق کو دے دیتا تو دنیا میں آج کوئی عزت دار نہیں رہتا۔ آج ہم لوگوں میں حسد اتنا ہے، جلن اتنی ہے، اور ایک دوسرے کے اچھے حالات کو دیکھ کر کے ہم اتنا کڑتے ہیں کہ اگر ہمارا بس چلے تو اس کو زندہ بھی نہ رہنے دے، تمام تر نعمتوں سے اس کو محروم کر دے۔ آج ان حالات سے ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے۔ ہم اپنے بھائی کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے رشتہ داروں کو اچھی حالت میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے، یہ حالات ہیں۔ ہم اپنے پڑوسیوں کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ حقوق العباد کے معاملے میں ہمارے معاملات اتنے ایسے ہیں کہ آپ اگر دیکھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقوق العباد کے معاملے میں ہماری زندگیاں اتنے ابتر حالات کا شکار ہے۔ حقوق العباد
शौहर है तो बीवी का हक अदा नहीं करता, माँ बाप है तो बच्चों के हक अदा नहीं करते, औलाद है तो माँ बाप का हक अदा नहीं करती, भाई है तो भाई का हक अदा नहीं करता, भाई है तो बहन का हक अदा नहीं करता, पड़ोसी है तो पड़ोसी का हक अदा नहीं करता, शागिर्द है तो उस्ताद का हक अदा नहीं करता, उस्ताद है तो शागिर्द का हक अदा नहीं करता। समाज और मुआशरे में अगर बड़े हैं तो वो छोटों के हुकूक अदा नहीं करते, और छोटे हैं तो वो अपने बड़ों के हुकूक अदा नहीं करते। थोड़े से वक्त के अंदर मैं आपको क्या बता सकता हूं तशरीह करके, आप समझदार हैं, इशारे में समझ सकते हैं। हमें अपना हक लेना हो तो हम छाती ठोक करके खड़े होते हैं अपना हक लेने के लिए, लेकिन अगर किसी का हक हमारे ऊपर हो तो हम देने के लिए तैयार नहीं है। आज दारुल इफ्ता में जो मसला पूछने के लिए आता है वो अपना हक लेने वाला मसला पूछने के लिए आता है। आज दारुल इफ्ता में 20-25 साल का अरसा गुजर गया, इल्ला माशा अल्लाह कभी कोई भूला भटका आदमी आया हो जो ये कहता हो कि मुझे दूसरों के हुकूक अदा करने हैं, आप मुझे बता दो कि दूसरों का हक क्या है। मेरे बाप का इंतकाल हो गया, आज जो कुछ मेरे पास माल है इसमें किसका कितना हक है आप बता दें। इल्ला माशा अल्लाह कोई आ गया, वरना जिसके पास आ गया वो तो उससे बैठ जाता ना। ना माँ का हक अदा करता है माल में, ना भाई बहनों के हक अदा करता है, और बहुत दीनदारी का डंका पीटा जाता है। सगी बहनें बूढ़ी होकर के मर जाती हैं, उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जाता, और कहा यह जाता है कि दे देंगे तो खत्म कर देगी। नहीं देने के लिए आदमी ये उज्र तराशता है, ये बहाना गढ़ता है कि दे देंगे तो खत्म कर देगी। अरे उसका माल है, उसका है, आप दे दो, उसके माल का दर्द उसको होगा, आपको कहां से दर्द आ गया। साल में बहन को 1 जोड़ा 2 जोड़ा कपड़ा दे देते हैं, जबकि उसका पूरा माल इनके पास है, उसका पूरा हिस्सा इनके पास है। उसी पैसे पर ये ऐश कर रहे हैं, उसी पैसे पर ये नेकी का सफर भी करते हैं, बदी का सफर भी करते हैं, और उसके माल पर जो कुछ उसका हक बनता है वो न देते हुए साल में 1 जोड़ा कपड़ा 2 जोड़ा कपड़ा दे करके आदमी ये समझता है कि मैंने बहनों का हक अदा कर दिया। उलमा ने लिखा है कि माँ बाप का इंतकाल हो, बाप का इंतकाल हुआ, कब्रिस्तान से आने के बाद पहली फुर्सत में जिसका जो हक है उसको दे देना चाहिए, ऐसा करना मुस्तहब है। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि देने वाला तो देने के लिए जिंदगी में कभी नहीं सोचता, अगर जिनका हक है वो कभी मांग ले और जल्दी मांग ले, बोले देख अब्बा के मरे का इंतजार करत रही। यानी नहीं देने के लिए आदमी ये करता है, जबकि शरीयत का हुक्म ये है कि बढ़ करके लोगों का हक अदा करना चाहिए। इन हालात के अंदर हम जिन हालात का शिकार हैं, आप ये मत समझना कि ये अल्लाह पाक की तरफ से हम पर जुल्म है, अल्लाह पाक की तरफ से हमारे साथ ज्यादती है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हमको इस दुनिया में सजा देने के लिए नहीं भेजा। ये दुनिया दारुल जजा नहीं है, दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है, बदले की जगह नहीं है। दुनिया में जो अच्छा करोगे या बुरा करोगे, दारुल जजा कल है, जिसे यौम आखिरत कहा जाता है। वहां पर तुम्हारे हर अच्छे अमल का, हर बुरे अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। लेकिन कुछ नेक आमाल की बरकतें होती हैं जो दुनिया में भी आदमी महसूस करता है, और कुछ गुनाहों की नहुसत होती है जिसके असरात दुनिया में भी आदमी पर पड़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कोई कौम नाप तौल में कमी नहीं करती, कोई कौम नाप तौल में कमी नहीं करती, इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन, लेकिन अल्लाह पाक उन्हें कहत साली में मुब्तला कर देते। हुजूर ने फरमाया लम यनकुस कौमुन अल मिकियाला वल मीज़ाना इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन,
کوئی بھی قوم ناپ تول میں کمی نہیں کرتی، مگر ناپ تول کی کمی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے نحوست یہ آتی ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں، وشدت المعونہ، اللہ ان کی زندگی دشوار کر دیتے ہیں، وجور السلطان، اور حاکموں کا ظلم ان کے اوپر اللہ مسلط کر دیتے۔ آج ہمارا رونا تو یہی ہے نا، رزق کی تنگی کی شکایت۔ آج کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آپ پوچھو، کوئی آپ کو ہنس کر کے اپنے حالات نہیں بتائے گا۔ اگر اسے یہ لگا کہ آپ ہمدرد ہو اور آپ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، آنسو نہیں نکلے گا لیکن وہ رونے لگے گا، وہ حالات بتائے گا کہ بہت پریشان ہوں، پوری رقم ختم ہو گئی، لوگوں کا میرے اوپر قرضہ ہو گیا، گھر میں پیسہ نہیں ہے اور اتنے مسائل ہیں۔ آپ صرف کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو، جن کو آدمی سفید پوش دیکھتا ہے، بے داغ کپڑے پہنتے ہوئے جن کو پاتا ہے، ان کی زندگی ایسی ہے، کوئی خوشحال نہیں ہے، دشوار ہو گئی زندگی، رزق کی تنگی سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں لوگ تمہیں عزت کے ساتھ یاد کریں اور نیک نامی کے ساتھ تمہارا نام لیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روزی کشادہ اور فراخ ہو، تنگ دستی نہ رہے، محتاجگی اور فقیری نہ رہے، تو فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور یہ حضور کا فرمان ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، اللہ پاک دنیا میں عزت کی زندگی عطا کریں گے، نیک نامی عطا کریں گے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ اگر صلہ رحمی کرو گے، اللہ پاک کشادہ اور فراخ روزی عطا کریں گے۔ اور اگر کسی کا حق ادا کرنے میں آپ نے ڈنڈی ماری، کسی کا حق ادا کرنے میں ناپ تول میں آپ نے کمی کی، تو آپ یہ سمجھ لو کہ پھر اللہ پاک رزق تنگ کر دیں گے، زندگی دشوار کر دیں گے، اور پھر حاکموں کا ظلم ہم پر مسلط ہو جائے گا۔ حاکم سے مراد صرف منموہن سنگھ نہیں ہے، معاف کرنا، حاکم وہ جو ہم پر مسلط ہو۔ ہمارا جو سرپرست ہے وہ ہمارا حاکم ہے، اللہ اس کے دل سے ہمارے لیے جو ہمدردی کے جذبات ہیں وہ نکال لے گا۔ باپ اپنی بیوی، شوہر بیوی پر، باپ اپنی اولاد پر، اور خاندان کا سرپرست خاندان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ اور یہ ہوگا کیوں؟ جب آدمی لوگوں کا حق ادا کرنے میں ڈنڈی مارے گا، لوگوں کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا، تو پھر رزق کی تنگی بھی آئے گی، زندگی دشوار بھی ہو جائے گی، اور ہم پر جو ہمارے بڑے ہیں ان کے دلوں سے اللہ پاک ہماری طرف سے ہمدردی نکال لیں گے۔ وہ دوسروں پر رحم کھائیں گے لیکن ہم پر رحم نہیں کھائیں گے۔ آپ دیکھ لو، جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے، جس کے ہاتھ میں کاروبار ہے، وہ اپنے دوستوں پر تو خرچہ کرتا ہے، گاڑی کر کے دوستوں کو بٹھائے گا، تفریحی مقامات پر لے جائے گا، خرچہ کرے گا، لیکن وہی آدمی اپنے سگے بھائی کو نہیں دیتا، وہی آدمی اپنی سگی بہنوں کو نہیں دیتا، وہی آدمی اپنے گھر میں اپنے محتاطوں پر خرچ نہیں کرتا۔ اللہ دل سے ہمدردی نکال دیں گے۔ اور حضور نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ، لوگ مالدار لوگ اگر اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے تو اللہ پاک آسمان سے بارش روک لے گا۔ اور فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہوتے، انسانوں کے علاوہ زمین پر دوسری مخلوقات نہ ہوتی، تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ پانی بھی نہیں برسا تھا، ایک قطرہ پانی بھی نہیں آتا۔ میں نے اپنی بات شروع کی تھی، اپنی بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اس دنیا کو اللہ پاک نے دارالاسباب بنایا ہے۔ جب اس دنیا کو اللہ پاک نے دارالاسباب بنایا ہے تو تمام چیزوں کو اللہ پاک نے سبب سے جوڑ کر کے رکھا ہے۔ اگر بارش رکی ہے تو بلا وجہ نہیں رکی ہے، معاف کرنا، اللہ نے تو ہمیں یہاں پیدا کیا سزا دینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ پاک نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے، کون سی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہم کو نہیں دی ہے، اور کتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بے مانگے عطا کی۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کریم ہے، اور کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریم وہ ہوتا ہے جو بے مانگے عطا کرے۔ لاکھوں نعمتیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگی نہیں تھی، اور وہ نعمتیں اللہ نے ہمیں بے مانگے عطا کی۔
ان حالات کے اندر آپ غور کرو کہ اگر ہماری زندگی اسی طرح رہی کہ ہم نے زندگی میں خوشحالی رہے ظاہری طور پر اور عیش کی زندگی گزاریں، اس میں رہ کر کے اللہ کے معاملات کو تو اللہ کے حقوق کو، اللہ کے احکام کو توڑیں، لوگوں کے حقوق ضائع کریں، تو ہم چین اور سکون سے کہاں جی سکتے؟ آج تو سماج اور معاشرے میں ایک بری لعنت یہ شروع ہو گئی کہ جس کے پاس اگر کچھ پیسہ ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں یہ پیسہ کس کو دوں کہ اس پر سود لینا شروع کروں۔ چند برسوں پہلے ریٹرن سودے ہوا کرتے تھے نا، معلوم ہے نا آپ کو؟ ریٹرن سودے گاؤں میں سینکڑوں لوگ بلٹ گئے، اس میں سینکڑوں لوگ ریٹرن سودا کرنا، 10 روپئے کا سامان، 10 روپئے کا مال کسی سے لینا اور نقد اسے 8 روپئے میں 7 روپئے میں فروخت کر کے روکڑا کر لینا۔ اس سے ادھار لیا تھا، دیں گے اس کو، یہ 7-8 روپیہ جو ہاتھ میں آیا یہ بھی ختم ہو گیا اور اس کو جو دینا تھا وہ سر پر باقی ہے۔ پہلے یہ چل رہا تھا، اب چند سالوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اگر کسی کے پاس اللہ نے 1,00,000 2,00,000 10-20 ہزار کچھ پیسے دے دیے تو وہ آدمی ڈھونڈتا ہے کہ میں کس کو یہ پیسہ دوں اور اس پر جو ہے سود لوں۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، کہنے کے لیے کہتے ہیں، بولے نہیں اپنے یہ سب نہیں، سود نہیں چلتا نا اپنے کو، بولے سود نہیں چلتا، پھر کیا چلتا ہے؟ پیسہ دے کر کے آدمی پیسے پر پیسہ کمانے کے چکر میں ہے اور شریعت نے جو جائز راستے رکھے ہیں اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ناجائز راستہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس کے لیے آدمی ہیلے حوالے بہانے تراشتا ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح سنیچر کے دن مچھلی کا شکار منع تھا، اللہ پاک کی طرف سے امتحان تھا، تو سنیچر کے دن ان کو پانی میں مچھلیاں کودتی ہوئی دکھائی دیتی تھی نا، بڑی بڑی مچھلیاں کنارے آ کر کے ٹہلتی رہتی تھی، ان کے منہ میں پانی آتا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا سنیچر کو شکار نہیں کرنے کا۔ انہوں نے راستہ بنایا کہ پیچھے بڑے بڑے گڑھے تیار کیے، پانی سے بھر دیے اور اس کو جو ہے ایک چھوٹی سی نہر کے ذریعے سے سمندر سے دریا سے جوڑ دیا، وہاں پر وہ ڈھکن لگا کر کے رکھے تھے اور جب سنیچر کا دن ہوتا تو ڈھکن نکال دیتے تھے، بڑی بڑی مچھلیاں آتی تھی ادھر چلی جاتی تھی اور یہ لوگ اس پہ ڈھکن لگا دیتے تھے۔ اتوار کے دن اس میں سے نکالتے تھے نا، اتوار کو اس میں سے نکالتے تھے اور ایسا سمجھتے تھے کہ ہم نے اتوار کے دن شکار کیا۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے تھے، اللہ کو دھوکہ دیتے تھے۔ اللہ کو کون دھوکہ دے گا؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ آج سودی معاملات عام ہوتے جا رہے ہیں، سودی معاملات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ جن کو اللہ نے ذرا بھی سہولت دی ہے وہ پہلے درجے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی عیش و عشرت کے لیے کہاں کیا نظم کر سکتے ہیں کریں۔ کوئی کرائے کا مکان لے کر کے رکھا ہے، کوئی اپنی آفس کے اندر یہ ساری برائیاں کرتا ہے۔ اس طرح کے حالات امت کے ساتھ گزر رہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ بارش بلا وجہ رکی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو بارش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے بتائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اب تو ایسا ہو گیا کہ جانور بھوکے پیاسے مرنے لگے، جانوروں کو چارہ نہیں ہے، جانوروں کو پانی نہیں ہے، راستے لوٹنے لگے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو جو قافلے گزرتے ہیں قافلوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ حالات اس طرح کے ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، مخلوق خدا پریشان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہ سے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد کی طرف آئے تھے تو تیز دھوپ میں چلتے ہوئے آئے تھے، حضور نے دعا کی اور حضور کا دست مبارک ابھی چہرے پر پھرا نہیں تھا کہ بارش ہونا شروع ہو گئی۔ جو لوگ مسجد کے باہر تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سلا پہاڑی کے پیچھے سے ایک بادل کا ٹکڑا اٹھا اور مدینے کے آسمان پر آ کر پھیلنا شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک پر دعا ختم کر کے ہاتھ پھیرے بھی نہیں تھے کہ بارش ہونے لگی۔ مسجد نبوی کی چھت پتوں کی تھی اور پھر پانی ٹپکا آپ کے سر مبارک پر آیا اور پھر داڑھی کے بالوں سے پانی اس طرح ٹپک رہا تھا جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے گرتے۔
ہفتہ بھر بارش ہوتی رہی اور اتنی بارش ہوئی کہ لوگ پریشان ہو گئے. دوسرے جمعہ کو خطبہ دینے کے لیے حضور کھڑے ہوئے تو پھر وہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اب تو بارش کی کثرت کی وجہ سے جانور ڈوب کے مرنے لگے, بارش کی زیادتی کی وجہ سے مکانات گرنے لگے, آپ دعا فرمائے کہ اللہ بارش روک لے. تو حضور نے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا, کہ اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو, ہم پر بارش نہ ہو. اللہم علی الاکام والجبال والضراب والاودیہ ومنابت الشجر, کہ پہاڑوں پر, جنگلوں میں, وادیوں میں اور جہاں سے پانی آتا ہے ان مقامات پر بارش ہو اور سال بھر کی ہماری ضرورت پوری ہو. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں نکل کر کے نماز استسقاء بھی پڑھی. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نماز استسقاء کے لیے یعنی بارش مانگنے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے. حضور نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ استسقاء کا پروگرام بنایا اور ایک مرتبہ آپ نے خطبے میں صرف دعا کی اور مقامات پر بھی آپ نے صرف دعاؤں پر اکتفا فرمایا اور ایک مرتبہ آپ نے نماز استسقاء بھی ادا کی. لوگ پوچھتے ہیں ننگے سر آنا چاہیے, ننگے پیر آنا چاہیے. شریعت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ آدمی جو ہے نماز استسقاء کے لیے جائے تو ننگے سر جائے اور یا ننگے پیر جائے, ایسا کوئی حکم نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں انہوں نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں یہ لکھا ہے کہ آدمی اگر عاجزی اور تذلل کے پیش نظر ننگے سر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز نہیں پڑھی تھی. آپ نے نماز استسقاء جب پڑھی تھی تو ننگے سر نہیں پڑھی تھی. اگر آپ نے ننگے سر نماز استسقاء پڑھی ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی ٹوپی پہن کر کے نماز نہیں پڑھتا. یہ تو ایک مسئلے کی بات ہے کہ آدمی عاجزی کے پیش نظر اگر ننگے سر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھے. جیسے ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نماز استسقاء کے لیے آئے تو ایسے کپڑے پہن کر کے آئے جس سے اس کی عاجزی اور مسکنت ظاہر ہو, جس میں یہ لگے کہ ہاں یہ آدمی محتاج ہے, یہ آدمی ضرورت مند ہے, اس حالت میں آئے. ورنہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اور ایک روایت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے, چاہے مانگنے کے لیے جا رہا ہے. ہم تو ہمیشہ اللہ سے مانگتے ہیں اور ہماری کون سی ضرورت ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی پوری کرتا ہو. اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اگر کسی بڑے کے دربار میں جاتا ہے, بڑے کی مجلس میں جاتا ہے تو آدمی اچھی حیات میں جاتا ہے. نماز استسقاء کے لیے بھی جاؤ تو اللہ کے سامنے اچھی حالت میں جاؤ. اللہ ہمارے حال کو, ہمارے ظاہر کو اور باطن کو ہم سے بہتر جانتا ہے. اسی لیے یہ جو عوام میں ایک چیز مشہور ہو گئی ہے اور لوگوں نے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے کہ ننگے سر اور ننگے پیر جانا چاہیے ورنہ کہاں دعا قبول ہوگی, ایسا کچھ بھی نہیں. اصل چیز دل ہے, دل سے آدمی دعا مانگے اور ہم میں کا ہر آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھے اور یہ سمجھ لے کہ ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی نحوست سے اللہ پاک نے بارش روک لی ہو تو میرے گناہوں کی سزا اللہ سب کو نہ دے. ہر آدمی کا یہ جذبہ ہونا چاہیے. میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس بات کا عہد کر کے یہاں سے جائیں کہ اپنے موبائل سے یہ ساری گندی فلمیں, اپنے موبائل سے اجنبی عورتوں کی تصویریں نکال ڈالیں گے. بولو نکالو گے؟ آپ سچے دل سے عہد کر لو. ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اگر ہم نے برائی کا راستہ چھوڑ دیا تو اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اگر میری طرف ایک ہاتھ چل کر کے آتا ہے تو میں ایک با اس کی طرف بڑھتا ہوں. یعنی ایک گز اگر بندہ اللہ کی طرف لپکتا ہے, ایک با, اتنے اس کو با کہتے, اللہ پاک اس کی طرف اس سے اتنے فاصلے سے اللہ پاک آتے ہیں. اور اگر بندہ چلتا ہوا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں. ہم تھوڑا سا کریں تو دل سے اس بات کا عہد کر لیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ہم اس میدان میں آئے ہیں اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کے لیے. آپ دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں, آپ دیکھ لینا آپ یہاں سے ہٹو گے نہیں, بارش ہوگی.
हमारे गुनाहों की नौसत की वजह से अल्लाह ने बारिश रोक ली है। हम में से जिन लोगों पर दूसरे के हुकूक है वो ये अहद करके इस मैदान से उठे कि हम जाएंगे तो लोगों के हुकूक अदा करेंगे। हम ये अहद करके जाएं कि अगर हमने अपने माँ बाप के साथ कोताही की है, उनके हुकूक अदा नहीं किए तो हम उनके हुकूक अदा करेंगे। हम अपने मातहतों के साथ जिनकी सरपरस्ती अल्लाह पाक ने हमको दी है उनके हुकूक अदा करेंगे। हम अपने मजदूरों के साथ, हम अपने मातहतों के साथ कोई जुल्म, कोई ज्यादती, कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। आप इस मैदान में ये तय करके उठे बारिश बस होने वाली। हमें इस बात का यकीन है। आज तक अल्लाह पाक ने कितने साल बगैर मांगे बारिश अता की है, तो क्या मांगने पर अल्लाह पाक बारिश नहीं देंगे? 70 माहों से ज्यादा मेहरबान है। लेकिन अगर बारिश रुकी हुई है तो हमारी अपनी कोताही, हमारे अपने गुनाहों की वजह से आज समाज और मुआशरे में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को खत्म करने की जिम्मेदारी हम में से हर एक पर है। हम अपनी जात से उसकी शुरुआत करें, हम अपनी जात से उसकी शुरुआत करें, अपने घर से शुरुआत करें और समाज और मुआशरे के अंदर फैली हुई बुराइयों के सद्देबात के लिए हम जद्दोजहद और कोशिश करें। एक मुख्तसर से वक्त में ये चंद बातें अर्ज करनी थी। अमल का मैं भी मोहताज हूँ और अमल के हम्मे का हर शख्स मोहताज है। इसलिए अमल के जज्बे के साथ, इस अहद के साथ हम यहाँ से उठे कि अब तक जो कोताही हो गई इंशाअल्लाह आइंदा नहीं होगी। समझ में आई बात? वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।